الشیطانirrajیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی خیریت اللہ تبارک و تعالی سے نیک چاہتا ہوں۔ آج کا یہ خوبصورت سیشن اور آج کے خوبصورت سیشن کے اندر ہم اپنے تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں۔ جی انو بخیر راغلے اینڈ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی خیریت اللہ تبارک و تعالی سے نیک چاہتا ہوں۔ جی تو آج کا یہ خوبصورت سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ آج مشہور زمانہ کے شاعر سے اور خوبصورت مصروں سے آپ کو اپنے سیشن کے اندر ہم ویلکم کریں گے، اور ہمارا یہ جو سیشن ہے یہ ٹھیک اپنے وقت کے مطابق الحمدللہ سٹارٹ ہو گیا ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کل میری طبیعت ناساز تھی اور آپ دوستوں کی دعاؤں کی وجہ سے آج مالک کائنات کے فضل و کرم سے میں بالکل ٹھیک ہوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس وقت لائف مخاطب ہوں۔ جی تو آج ایک خوبصورت مصروں سے اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں اور علامہ اقبال کی خوبصورت شاعری سے ہم اپنے سیشن کا آغاز کریں گے۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے اس کے اندر ہم نہایت قیمتی اور زبردست قسم کے ٹپ لے کے آئے ہیں اور ایک خوبصورت قسم کا موضوع لے کے آئے ہیں اور ایک زبردست قسم کی سٹوری لے کے آئے ہیں۔ جب آپ اسے سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ جتنے بھی دوست اسے غور سے سنیں گے۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے مائی ڈیئر اتنا کمال کا ٹاپک ہے کہ اس کو سننے کے بعد آپ کی زندگیاں چینج ہو جائیں گی۔ جی تو اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے تمام دوستوں کو ساتھ ساتھ ویلکم بھی کریں گے، لیکن دوستوں کو ویلکم کرنے سے پہلے خوبصورت مصرع آپ دوستوں کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ انداز بیاں گر شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ تو آج کے اس خوبصورت سیشن کا آغاز علامہ اقبال کے خوبصورت مصروں سے کرتے ہیں۔ علامہ اقبال رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، اور سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، سجدہ خالق کو ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ مائی ڈیئر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، ہمارا آج کا ٹاپک ریاکاری کے اوپر ہے، اور ریاکاری کیا چیز ہے اور یہ کون سی ایسی موذی مرض ہے جس کے اندر اس وقت بنین و انسان مبتلا ہے۔ آج ہم اس پہ ڈسکس کریں گے، لیکن اپنے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے نہایت ہی خوبصورت ایک بات آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتے ہوئے میں اپنے تمام چاہنے والے، اپنے پیار کرنے والے، اپنے محبت کرنے والے دوستوں کو اپنے سیشن کا حصہ بنانے جا رہا ہوں اور انہیں ویلکم کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے خوبصورت بات آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا کہ مصنف کہتے ہیں عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو نہ خوش رکھتے ہو۔ اگر آپ عبادت کرتے ہو، عبادت کرنے کے بعد لوگ آپ سے ناخوش ہیں، احسان جتلاتے ہو اور اپنی نیکی ایسی تھیلی میں آپ لوگ ڈال رہے ہو، یعنی کہ مصنف کہتے ہیں کہ جب آپ عبادت کرتے ہو اور عبادت کرنے کے بعد آپ اللہ کی مخلوق کو ناخوش رکھتے ہو، ان کے ساتھ آپ اچھائی کا معاملہ نہیں کرتے، آپ ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ نہیں کرتے، تو کہا کہ احسان کر کے اگر آپ جتلاتے ہو تو سمجھ لو کہ آپ اپنی دولت کو، اپنی نیکیوں کو ایک ایسی تھیلی میں ڈال رہے ہو جو تھیلی نیچے سے پھٹی ہوئی ہے اور آپ کی تمام نیکیاں ضائع جا رہی ہیں۔ یعنی اگر آپ کے پاس ایک پاکٹ ہے اور اس پاکٹ کے اندر آپ اوپر سے اشرفیاں ڈالتے ہیں، لیکن وہ پاکٹ نیچے سے جو ہے وہ پھٹا ہوا ہے، تو آپ کی جتنی بھی دولت، آپ کی جتنی بھی کمائی ہے، جتنی بھی اشرفیاں ہیں، وہ ساری کی ساری مائی ڈیئر کسی کام کی نہیں آئیں گی، وہ نیچے سے گرتی رہیں گی اور آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بالکل خالی رہے گا۔ اسی طرح سے نیکی بھی ہے، اگر آپ نیکی کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں، نمود و نمائش کرتے ہیں، تو وہ نیکی آپ کی کسی کام کی نہیں ہوتی ہے۔ اور آج ہم اپنے سیشن کے اندر انشاءاللہ ریاکاری پہ ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں اپنے تمام ان دوستوں کو ویلکم کرنا چاہوں گا جو ہمارے ٹھیک ٹائم کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ہی ہمارا لائیو سیشن شروع ہوتا ہے، جو ہمارے پیارے ہمارے دل کے ٹکڑے، ہمارے پیارے دوست ہمارے سیشن کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو آج کے ہمارے سیشن کا حصہ بنے ہیں جناب خرم صاحب کو ہم اپنے سیشن میں ویلکم کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ مبین صاحب ہمارے لائیو سیشن کا حصہ بنے۔ مبین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے سیشن کا حصہ بنے ہیں، اور ان کے ساتھ پرنس عثمان علی صاحب کو ہم اپنے لائیو سیشن کے اندر ویلکم کرتے ہیں۔ اور عثمان صاحب ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھ کر ماشاءاللہ کہنا بہت ضروری بات ہے، اور ماشاءاللہ جی عثمان بھائی آپ بھی بہت اچھی پرسنالٹی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ مبین صاحب سلام پیش کریں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور عثمان پرنس صاحب کہہ رہے ہیں اللہ پاک مزید آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ عمران خان صاحب ہمارے لائیو سیشن کا حصہ بنے، ہم عمران خان صاحب کو اپنے لائیو سیشن میں ویلکم کرتے ہیں۔ اور
اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جناب مبین صاحب ہمیں کہہ رہے ہیں ویل اینڈ گڈ جی سارا امتا بیدار جی. تو آئیے آپ اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں, اور اپنے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم نے کوشش کی اپنے تمام دوستوں کو ویلکم کریں. جتنے دوست ہمارے سیشن کا حصہ بن چکے ہیں ہم تمام دوستوں کو دل کی تہ گہرائیوں سے ویلکم کرتے ہیں, اور جتنے دوست ہمارے سیشن کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ عزیز ساتھ ساتھ ہم ان دوستوں کو ویلکم بھی کرتے رہیں گے. اور اپنے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے پھر میں یہی بات دہرانا چاہوں گا کہ انداز بیاں کر شوق نہیں, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. تو آئیے یہاں پہ ایک خوبصورت مصنف کا ایک خوبصورت اقوال آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتے ہوئے اپنے لائیو سیشن کا آغاز اس بات سے کریں گے جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے, اور ریاکاری کیا ہے, یہ کون سی ایسی مرض ہے, اور آئیے دیکھیں گے اس میں کتنے لوگ مبتلا ہیں, اس بیماری کے اندر کتنے لوگ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں, اور اس وقت بنینو انسان تمام انسان اس بیماری کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کے ساتھ ہوں, اگر وہ کسی مذہبی فیلڈ کے ساتھ ہیں, چاہے وہ سیاسی جماعت کے ساتھ ہیں, چاہے وہ کسی بھی شعبے کے ساتھ وابستہ ہیں, کوئی وہ بزنس مین کیوں نہ ہو یا کوئی مزدور طبقہ ہی کیوں نہیں ہے. ہر کیٹیگری کا شخص, ہر فیلڈ کا شخص, یعنی ہر انسان ریاکاری کے اندر مبتلا ہے. اور ریاکاری کیا چیز ہے ہم اس پہ آج ڈسکس کریں گے, اور امید کرتا ہوں کہ آج کے ہمارے موضوع کے بعد بہت سارے دوست اس بیماری سے آزاد ہو جائیں گے, اور بہت سارے دوست اس بیماری کا علاج کریں گے اور خود کو اس مرض سے جو ہے آزاد کریں گے. آزاد کرنا بہت ضروری ہے مائی ڈیئر. ریاکاری ایسی بیماری ہے, یہ ایک دیمک کی طرح ہے, جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے, ریاکاری اس طرح آپ کی نیکیوں کو, آپ کے نیک کاموں کو ختم کر دیتی ہے اور آپ کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے, اور آپ کو پتہ تک بھی نہیں چلتا. جس طرح کہ لکڑی کو دیمک کھا جاتی ہے اور لکڑی کا وہیں پہ ڈھانچہ موجود ہوتا ہے, اور ہلکا سا ہاتھ لگانے سے, ہلکا سا ٹھیس لگنے سے وہ بالکل بکھر جاتا ہے. مائی ڈیئر, ریاکاری بھی انسان کے جسم کے اندر اس طرح سے مبتلا ہوتی ہے, اور ریاکاری آپ کے اعمال کو, آپ کی نیکیوں کو اس طرح کھاتی رہتی ہے جبکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. آپ اپنے آپ کو بڑا عبادت گار, اپنے آپ کو بڑا پرہیزگار متقی سمجھ رہے ہوتے ہیں, جبکہ آپ کی ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن جب روز قیامت ہوگا تو اس وقت آپ مایوسی کا شکار ہوں گے. اس لیے مائی ڈیئر, ابھی ہی سے ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اور ریاکاری جیسی بدبخت بیماری سے اپنے آپ کو نجات دلوانی ہے. جی, تو اپنے موضوع کی طرف بڑھنے لگے ہیں, اور اپنے موضوع کی طرف جو بڑھنے سے پہلے جو سٹوری آپ سے شیئر کرنی ہے وہ بھی شیئر کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بہت ہی اچھے بزرگ کا ایک کول آپ اس سماعتوں کے حوالے کروں گا, اور شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ علیہ کا ایک نہایت خوبصورت کول ہے. شیخ سعدی کے آپ بہت سارے شعر بھی پڑھتے ہیں, بہت سارے لوگ شیخ سعدی کی زندگی سے اور ان کے کردار سے واقف ہیں, وہ خوبصورت بات لکھتے ہیں. آئیے ان کی بات کو یہاں پہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں. اور شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میری ساری زندگی دو چیزوں کو تلاش کرنے میں گزر گئی, اور میں دو چیزوں کو تلاش کرنے میں ناکام رہا. کہا میں نے ساری زندگی میں سرچ کیا اور دو چیزوں کو تلاش کرتا رہا, اور انہیں تلاش کرنے میں ناکام رہا. اور پوچھا گیا کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے, جن کو آپ تلاش کرتے ہیں اور وہ دو چیزیں آپ کو نہیں ملی اور آپ ناکام رہے. حالانکہ آپ تو ہر شعبے کے اندر, جس فیلڈ کے اندر بھی گئے, آپ تو بڑے کامیاب ترین شخص تھے, پھر کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ دو چیزوں کو تلاش کرنے میں ناکام رہا؟ تو شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, آپ کہتے ہیں ایک تو میں نے اس شخص کو دیکھا جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب رہ گیا ہو. کہا کہ میں تلاش کرتا رہا کہ جو لوگ اللہ کے نام پہ, اللہ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں, کسی کی مدد کرتے ہیں, کسی کی سپورٹ کرتے ہیں, کہا کہ میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور وہ غریب رہ گیا ہو, مخلص اور نادار رہ گیا ہو. کہا جس کو بھی میں نے دیکھا ہے جس نے اللہ کی راہ میں دیا وہ غنی ہو گیا ہے, اور اس کے پاس مال و دولت کے وافر مقدار میں جو ہے اضافہ ہو گیا. چاہے وہ اگر اس نے اللہ کی رضا کے لیے کسی کو علم سکھائے تو وہ علم کی دولت میں اتنا آگے چلا گیا ہے, یعنی جس نے اللہ کی راہ میں جو دیا اس کے بدلے میں اس کو اللہ نے وافر مقدار میں عطا کیا ہے. اور شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسرے اس شخص کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ جس نے کسی پہ ظلم کیا ہو, ظالم کو میں نے دیکھا جس نے کسی پہ ظلم کیا ہو اور وہ دنیا کے اندر ہی, زندگی کے اندر ہی اللہ کی پکڑ میں نہ آیا ہو, ایسا میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہے. مائی ڈیئر, تو شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ علیہ کے اقوال کو سنتے ہوئے ہم اپنے سیشن کی طرف بڑھتے ہیں جو آج ہمارا موضوع ہے. اس موضوع کی طرف, یعنی ہمارا موضوع آج ریاکاری. ریاکاری کیا ہے؟ ریاکاری یہ ہے کہ مائی ڈیئر, نمود و نمائش جو آپ لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں. ریاکاری یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس کے اندر آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے کہ میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. تو جس شخص کی زندگی میں میں آ جاتی ہے وہ ہمیشہ ناکام رہتا ہے. اور ہماری زندگی میں یہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے اعلیٰ لباس کا انتخاب کرتے ہیں,
ہم اچھے لباس ڈھونڈتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں اور وہ متاثر ہوں. ہم اچھے سیل فون یوز کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے, اور ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں, کسی کو کچھ دے رہے ہوتے ہیں, تب بھی ہم سیلفی لے کر ہم لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں, دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. ہم کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو ہم بہت سارا ادھار لے کر بھی, قرض لے کر بھی, سود لے کر بھی ہم کافی دفعہ لوگوں کی مدد اس وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ دیکھیں اور لوگ ہماری طرف دیکھیں, اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں لوگ دیکھیں گے تو ہمارا بڑا نام ہوگا, ہمارا بڑا مقام ہوگا, اور لوگوں کی نظر میں ہماری عزت اور رسپیکٹ ہوگی. تو ایسا بالکل نہیں ہے مائی ڈیئر. آپ ریاکاری کی بیماری سے محفوظ رہیں گے تو پھر ہی آپ بچ سکیں گے. اور اس وقت اگر میں بات کروں تو دنیا کے ہر شعبے کے اندر ریاکاری پائی جاتی ہے, اور کوئی بھی انسان ریاکاری سے محفوظ نہیں ہے. اگر علماء کو دیکھا جائے تو وہ بھی اس وقت ریاکاری میں مبتلا ہے. اگر آپ کسی سیاسی جماعت میں, وہ بھی ریاکاری میں مبتلا ہے. آپ بڑے بڑے تاجروں کو دیکھیں تو وہ بھی ریاکاری میں مبتلا ہے. آپ چھوٹے سے طبقے کے مزدور کو دیکھیں تو وہ بھی ریاکاری کے اندر مبتلا ہے. مائی ڈیئر, ہم لوگ, میں اپنی بات کروں کہ ہم لوگ جو بھی کرتے ہیں اس میں ریاکاری کا عنصر پایا جاتا ہے. اور ریاکاری ایسی مرض ہے جو آپ کی عبادت کو بھی رائیگاں کر دیتی ہے. اگر آپ ساری زندگی اللہ اللہ کرتے رہیں اور یہ آپ کے ذہن میں ہو اور آپ لوگوں کو بتانا چاہیے, اگر آپ تسبیح اٹھا کر سارا دن اللہ اللہ کرتے رہے, کتنا لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے کتنا معزز ہے, تو مائی ڈیئر وہ ساری کے سارا آپ کا ورد و وظائف ضائع چلا جائے گا. یہ ریاکاری اتنی سخت مرض ہے کہ اس سے بچنا نہایت ہی ضروری ہے. تو مائی ڈیئر آئیے ہم اپنی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں, اور ایک اتنی زبردست قسم کی سٹوری آج آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا, جسے سننے کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ اس موذی مرض سے بچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ریاکاری جیسی موذی بیماری سے نجات دے. آئیے اپنی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں, جو سٹوری میں آج آپ دوستوں کے ساتھ لے کے آیا ہوں. اور مائی ڈیئر یہ سٹوری جو ہے یہ بہت بڑی, بہت سارے شعبوں کے اندر, ہر شعبے کے اندر سے آپ کو جو شعبوں کے اندر کالی بھیڑیں موجود ہیں جنہوں نے شرافت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے, جنہوں نے اپنے اوپر شرافت کی چادر اوڑھی ہوئی ہے, اور ہم ان کے لباس سے اور ہم ان کی اس سیٹ سے اور اس کردار کو دیکھ کر, اس فیلڈ کو دیکھ کر ہم انہیں بہت اعلیٰ سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ اندر سے کتنے زیادہ جو خطرناک ہیں, اور وہ اندر سے کتنے زیادہ اژدہا کی طرح ڈسنے والے سانپ ہیں. ان سے آپ کو بے نقابی ملے گی, آپ ان کو بے نقاب کر سکیں گے, اور آپ پہچان سکیں گے کہ یہ لوگ ہمیشہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں, صرف انہوں نے اچھائی کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے. تو اس کے لیے آپ کو ایک خوبصورت سٹوری سناؤں گا. اور مائی ڈیئر اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم سمجھیں اور ہم اپنی عقل کو استعمال کر کے یہ ضرور دیکھیں کہ کون سے لوگ ہیں جو مخلص لوگ ہیں, اور بہت سارے کون سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شرافت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے, اور بہت سارے ایسے جرائم کے اندر مبتلا ہیں. ان لوگوں کو بے نقاب کرنا یہ اس وقت معاشرے کی بہت سخت ضرورت ہے. مائی ڈیئر اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم ہی ان کے ہاتھوں سے ڈسے جا رہے ہیں اور بار بار ڈستے رہیں گے. اور یاد رکھیں, آپ ایک حدیث کا مفہوم یاد آ رہا ہے, وہ میں آپ سے شیئر کرتے ہوئے اپنی سٹوری کی طرف بڑھتا ہوں. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے ایک مرتبہ ڈسا جاتا ہے, وہ بار بار ڈسا نہیں جاتا. تو ریاکاری کیا چیز ہے اس کے اوپر ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ساتھ ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے. لیکن اس سے پہلے جو سٹوری آپ دوستوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ شیئر کروں گا, اور ہمارے سیشن کا حصہ بنیا ہے اس وقت ماشاءاللہ سید ریاض علی قادری صاحب. سید ریاض علی قادری صاحب کو ہم اپنے لائیو سیشن کے اندر ویلکم کرتے ہیں. جی شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لائیو سیشن کو ٹائم دیا. جی تو مائی ڈیئر آئیے بڑھتے ہیں اپنے سٹوری کی طرف. تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل کے اندر دو چڑیا رہتی تھی. ایک جنگل کے اندر دو چڑیاں رہتی تھی, ایک چڑی اور ایک چڑا. ایک دن ایسا ہوا کہ خوبصورت فضا تھی, خوبصورت منظر تھا, بادل چھائے ہوئے تھے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی, اور چھوٹا چھوٹا مینا برس رہا تھا, ہلکی ہلکی بوندا باندی لگی ہوئی تھی. تو دو چڑیاں اپنے گھونسلے سے نکلتی ہیں اور درخت پر آ کر بیٹھ جاتی ہیں. جب وہ درخت پر آ کر بیٹھ جاتی ہیں اور وہ خوبصورت نظاروں کا, خوبصورت ہواؤں کا, خوبصورت فضاؤں کا نظارہ دیکھ کر لطف اندوز ہو رہی ہوتی ہیں کہ اتنے میں وہ کیا دیکھتی ہیں کہ ایک شخص آ رہا ہے جس نے خوبصورت قسم کا
کی پوشاک پہنی ہوئی ہے اور اس کے سر پہ خوبصورت قسم کا امامہ باندھا ہوا ہے اور وہ شخص وہاں سے گزر رہا ہے. جو ہی جب گزرا تو چڑیا نے چڑے کو دیکھا اور چڑے کو کہنے لگے کہ چلو اب اڑ جاتے ہیں اور اڑ کے کہیں دور چلے جاتے ہیں, درختوں کے پتوں میں کہیں چھپ جاتے ہیں, اپنے گھونسلے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہمیں مار ڈالے گا, یہ ہماری جان لے لے گا. تو چڑا کیا کہتا ہے, چڑے نے چڑیا سے بولا کہ ارے پاگلی, تو اس کی پوشاک کو دیکھ, اس کے لباس کو دیکھ, اس کی امامے کو دیکھ, اس کی پگڑی کو دیکھ, یہ تو شکل سے بڑا بھولا بالا نظر آ رہا ہے, بڑا شریف نظر آ رہا ہے, یہ بلا ہمیں کیوں مارے گا. اب یہ بات جب چڑا چڑی سے کہتا ہے تو وہ دونوں پھر بیٹھ کے اور کہا چلو ہم اب فضا کا منظر دیکھتے ہیں اور ہم خوبصورت ٹھنڈی ہواؤں کا مزہ لیتے ہیں اور اپنی زندگی کے اندر جو ہے نا خوبصورتی لاتے ہیں اور اللہ کی نشانیوں سے, اللہ کی خوبصورت منظروں سے اپنے دل کو لطف اندوز کرتے ہیں. اب وہ دونوں پھر اسی درخت اسی طرح بیٹھ گئے, آگے پیچھے نہیں ہوئے. کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا آگے وہ بڑھتا ہے اور وہ شخص تھوڑا آگے بڑھتا ہے, اپنی کمان سے تیر کو نکالتا ہے اور تیر کا نشانہ باندھتے ہوئے چڑے کی طرف لگاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ وہ تیر جا کر سیدھا چڑے کے سینے میں لگتا ہے اور چڑا زمین پر گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے. اب چڑیا اڑ کے چلی جاتی ہے, چڑیا اڑتی ہے اور اڑتے اڑتے بادشاہ کے پاس چلی جاتی ہے. اس علاقے کا جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے پاس جا کر اپنا دکھ, اپنی فریاد سناتی ہے. اب جب اپنا دکھ اور فریاد سناتی ہے تو بادشاہ اپنے وزیروں کو حکم دیتا ہے کہ ایسا کرو, جاؤ اور اس شکاری کو پکڑ کے لے آؤ. اب شکاری کو لایا جاتا ہے. شکاری جب پاس آ گیا تو بادشاہ سلامت نے اس سے ساری بات پوچھی. شکاری اپنا جرم تسلیم کرتا ہے. جب شکاری نے اپنا جرم تسلیم کر لیا تو بادشاہ کہتے ہیں اس چڑیا کو کہ اے ننی, اس نے تیرے چڑے کو مارا ہے, اے ننی جان والی چڑیا, اس نے تیرے چڑے کو مارا ہے. میں تجھے اختیار دیتا ہوں, اس کی سزا جو ہے, اس کی سزا کی تخلیق تو کر, اس کی سزا تو ہی انتخاب کر کہ تو اسے جو سزا دے گی بادشاہ سلامت حکم دے گا اور اسے وہ سزا مل جائے گی. تو چڑیا بیچاری تھوڑی دیر کے لیے سوچتی ہے اور وہ منظر لے کے آتی ہے اور وہ منظر لا کے اپنے ذہن میں لاتی ہے کہ ہم دونوں ایک درخت پہ بیٹھے تھے, میں اور چڑا, اور ہماری بات ہوئی تو میں نے چڑے کو کہا تھا کہ یہ وہ جو شخص آ رہا ہے وہ ہمیں مار ڈالے گا, وہ ہماری جان لے لے گا, تو کیوں نہ ہم اڑ کے چلے جائیں, ہم درختوں کے پتوں میں چھپ جائیں, ہم اپنے گھونسلے میں چھپ جائیں, کیوں نہ ہم کہیں دور اڑ کے چڑھے جائیں تاکہ یہ ہماری جان نہ لے سکے. تو چڑا کہہ رہا تھا کہ نہیں نہیں نہیں, یہ تو بڑا شریف شخص ہے, اس نے تو خوبصورت جبہ پہنا ہوا ہے, اس نے خوبصورت پوشاک پہنی ہوئی ہے, اس کے سر پہ خوبصورت قسم کا امامہ ہے, یہ بلا تم ہماری جان کیوں لے گا, اس کو ہماری جان لینے سے کیا غرض ہے. تو جب یہ چڑی کے ذہن میں خیال آیا تو چڑیا پھر بادشاہ کو کہتی ہے کہ بادشاہ سلامت, ہمیں اس کو کوئی سزا نہیں دینا چاہتی, میں اس کو موت کے گھاٹے میں نہیں اتارنا چاہتی, میں اس کو زخمی نہیں کرنا چاہتی, میں اس پہ کوڑے برسانے کا حکم نہیں دلوانا چاہتی. بادشاہ سلامت, میری ایک عرض ہے, میری ایک گزارش ہے, میری ایک گزارش ہے کہ اس کو صرف یہ کہہ دیں اگر تو نے شکاری بننا ہے, اگر تو نے لوگوں کی جانوں سے کھیلنا ہے, اگر تو نے پرندوں کی جانوں سے کھیلنا ہے, اگر تو نے اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچانا ہے تو اپنا لباس اتار دے اور شکاریوں والا لباس پہن لے تاکہ معصوم لوگ, بھولے بالی چڑیاں, بھولے بالے پرندے جو ہے وہ اس کی پوشاک اور اس کی پگڑی اور اس کی دستار کی وجہ سے کسی بدگمانی کے اندر نہ آ جائیں اور کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ اس کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے اپنی جان کو داؤ پہ نہ لگا دیں. کہا کہ اس کا لباس چینج کر دیا جائے. جب اس کا لباس چینج ہو جائے گا, یہ جب شکاری کے لباس میں آئے گا تو پرندے اس کو دیکھ کر اڑ جایا کریں گے اور ان کی جان سلامت رہے گی. تو یہ بات جب اس چڑیا نے کہی بادشاہ سلامت کے سامنے تو بادشاہ سلامت کی آنکھوں میں سے آنسو نکل آئے, وہ رونے لگا. مائی ڈیئر, آج ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے, آج ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. مائی ڈیئر, آج ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ آج ہر شعبے کے اندر, ہر کیٹیگری کے اندر اس طرح کی کالی بھیڑیں موجود ہیں جن کے لباس کو دیکھ کر, جن کے لباس کو دیکھ کر, جن کی سیٹ کو دیکھ کر, جن کے مقام کو دیکھ کر ہم لوگ ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں, لیکن وہ اندر سے کتنے سنگ دل ہوتے ہیں, کتنے سنگ دل ہوتے ہیں, اور اندر ان کے اندر منافقت کتنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے, اس کا اندازہ ہم لوگ نہیں لگا سکتے. تو مائی ڈیئر, آج ہم آپ کو یہ بات میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ جس شعبے کے اندر بھی آپ جائیں تو آپ ان کالی بھیڑوں کو پہچانیں. اگر آپ کو کوئی ایسی کالی بھیڑ کسی شعبے میں بھی نظر آتی ہے کہ جس کا کردار کچھ اور ہے اور اس کا لباس کچھ اور ہے, اس کے لباس کے اوپر نہ جائیں, اس کی سیٹ کے اوپر نہ جائیں, اسے بے نقاب کرنا یہ آپ لوگوں کا فرض ہے تاکہ معصوم لوگوں کی جانیں بچ سکیں, معصوم لوگوں کی
की जाने बच सकें और उनकी परेशानियों में कमी आए। ये नहीं कि उन काली भेड़ों के हाथों उनकी परेशानियों में मजीद इजाफा हो। यहाँ पे खूबसूरत मिसरा कहते हुए फिर अपने मौजू की तरफ आते हैं कि कब कोई तुझे तेरी जात से पहचानता है। अरे कब कोई तुझे तेरी जात से पहचानता है, हर शख्स तुझे तेरी पोशाक से पहचानता है। माय डियर, हर इंसान की जिंदगी के अंदर उसकी पोशाक जो है वो अट्रैक्ट कर रही होती है। लोग उसके लिबास को देख रहे होते हैं, वो उसके हस्ब नसब को नहीं देखते। कोई भी किसी के हस्ब नसब को नहीं देखता, उसके खानदान को नहीं देखता। माय डियर, हर शख्स आपकी पोशाक को देख रहा होता है, आपके लिबास को देख रहा होता है, आपके उठने बैठने को देख रहा होता है, आपके अल्फाज को सुन रहा होता है। तो माय डियर, अगर आपके अल्फाज, आपका लिबास और आपका दिल और आपका दिमाग जैसे आप बाहर से नजर आते हैं ऐसे ही अंदर से होंगे तो आप कामयाब शख्स होंगे। अगर आपने लिबास तो शराफत वाला पहना हुआ है, आपने लिबास तो उलमा वाला पहना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आप गलत गाइडलाइन दे रहे हैं। अगर आपने लिबास एक अच्छे ट्रेनर वाला पहना हुआ है लेकिन आपकी गाइडलाइन अच्छी नहीं है, अगर आपका लिबास एक अच्छे कारोबारी का है लेकिन आप कारोबार के अंदर मिलावट कर रहे हैं, तो माय डियर कभी भी आप कामयाब नहीं होंगे। ये आप धोखा दूसरों को नहीं दे रहे माय डियर, लेकिन वो आप धोखा बजाते अपनी जात को दे रहे होते हैं, क्योंकि रियाकारी इतना सख्त बीमारी है कि जो दीमक की तरह आपके आमाल को खा जाती है और आपको समझ तक भी नहीं आती। तो माय डियर, जितने भी शोबे शोबा जात के अंदर कोई भी ऐसा शख्स आपको नजर आए तो उसको बेनकाब किया करें, ताकि बाकी लोग भी उस जराइम से, उस परेशानी से, उस मुसीबत से बच सकें। और मैं उन लोगों से भी और अपने उन दोस्तों से भी अपील करूंगा और उन दोस्तों तक मैं अपना मैसेज पहुंचाऊंगा कि जितने लोग भी जिस अच्छी पोस्ट के ऊपर है, चाहे वो मजहबी किसी अच्छी सीट पे मौजूद है, चाहे वो किसी सियासी मैदान के अंदर अच्छी सीट के ऊपर मौजूद है, अच्छे मकाम पे है, तो उनसे मेरी ये गुजारिश है कि वो अपनी ड्यूटियों को निहायती ईमानदारी के साथ, निहायती इखलास के साथ बाई तकमील तक लेके जाएं और वो अपनी उन सीट्स का, अपने उन मकाम का जो है पास रखते हुए ऐसे काम करें कि जिसकी वजह से उनका शोबा और कभी भी बदनाम ना हो। उनकी फील्ड अगर बदनाम होगी माय डियर, तो इस तरीके से क्या होगा कि लोगों का दूसरों की ज़ात के ऊपर से एतमाद उठ जाएगा, और जब उनका दूसरों की ज़ात से एतमाद उठ जाएगा तो माशरे में मजीद बिगाड़ ही पैदा होगा, माशरे के अंदर बहुत सारा बिगाड़ ही पैदा होगा और लोग अपने आप को बेहतरी की तरफ नहीं ला पाएंगे। तो हमारे सेशन का मकसद ये था, जिस तरह वो चिड़िया ने उसके लिबास के ऊपर धोखा खाया, इस तरह हम लोग भी लोगों के लिबास के ऊपर, उनके की सीट के ऊपर धोखा खाते हैं कि उनका म्यार ये है और ये अपने म्यार पे अच्छा काम करेंगे, जिसकी वजह से हम लोग धोखा खाते हैं और हमारी जिंदगियों में मुश्किलात आ रही होती हैं। तो माय डियर, जो जिस शोबे के अंदर है, जिस सीट के ऊपर है, जिस फील्ड के अंदर है, तो उससे मेरी निहायती अदब से गुजारिश है कि वो अपने काम को निहायती ईमानदारी के साथ करे, क्योंकि रियाकारी एक ऐसी मर्ज है, ऐसी मूजी मर्ज है जो आपके आमाल को इस तरह से खा जाती है जिस तरह दीमक लकड़ी को खा जाता है। और यहाँ पे एक खूबसूरत बात और आप इस बातों के हवाले करता चलूं, कामयाबी कामयाबी कामयाबी, हर शख्स कामयाब होना चाहता है, हर शख्स कामयाब होना चाहता है, हर शख्स आगे बढ़ना चाहता है, हर शख्स अपने आप को आगे लेके जाना चाहता है, लेकिन अफसोस वो आगे नहीं बढ़ पाता, वो कामयाब नहीं हो पाता। उसकी वजह क्या है? हम कामयाबी वहाँ पे ढूंढ रहे हैं जहाँ से कामयाबी मिलती नहीं है माय डियर। जहाँ पे पानी के कुएं से कभी तेल नहीं निकला, और अगर आप एक जगह पे कुआं खोदते हैं, वहाँ पे पानी है, तो क्या आप उसके साथ ही दोबारा तेल का कुआं निकालने की कोशिश करेंगे? नहीं, क्योंकि आपको पता है यहाँ से पानी नहीं निकला है, यहाँ से तेल नहीं निकला और हमें यहाँ से तेल दरामद नहीं होगा, हम बार बार वहाँ पे एफर्ट नहीं करेंगे। इसी तरह माय डियर, कामयाबी कहाँ पे है? उस जगह पे हम नहीं जा रहे, और कामयाबी हासिल करने के लिए हम किसी और रास्ते पर हैं जिस रास्ते से हमें कामयाबी नहीं मिलती है। तो आइए कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं, और कौन सी चीज़ आपको कामयाबी देगी, कामयाबी का टिप्स भी आपको देता चलूँ, क्योंकि हमारा काफ़ी दिनों से मौजू कामयाबी के ऊपर था और इंशाल्लाह आज हमारा यहाँ तक मौजू क्लोज हो गया है। कल हम एक नई विजन, नई सोच और नए मौजू के साथ आपके सामने पेश होंगे और नया एक खूबसूरत मौजू लेके आएंगे। आज की हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी और आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगा, ये आपके कमेंट्स हमें बताते रहेंगे। आइए यहाँ पे एक खूबसूरत बात और ऐड करता चलूँ, मेरे खूबसूरत बात आप दोस्तों की समातों के हवाले करता चलूँ। जो लोग फजर के वक्त तकिए पर सर रख कर सो रहे होते हैं, जो लोग फजर के वक्त, सुबह की नमाज के वक्त
تکیے پر سر رکھ کر سو رہے ہوتے ہیں تو کوئی مصلے پر سر رکھ کر رو رہا ہوتا ہے. صبح کے ٹائم، فجر کے ٹائم کچھ لوگ تو تکیے پر سر رکھ کر سو رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مصلے کے اوپر سر رکھ کر رو رہے ہوتے ہیں. جو لوگ تکیے پہ سر رکھ کر سو رہے ہوتے ہیں وہ خوبصورت خواب ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور خوبصورت خواب دیکھتے رہیں گے. لیکن جو لوگ صبح کو اٹھ کے مصلے پہ سر رکھ کر رو رہے ہوتے ہیں وہ لوگ خوبصورت تقدیر پا جاتے ہیں، وہ کامیاب زندگی پا جاتے ہیں. تو خوبصورت تقدیر پانے کے لیے آپ کو صبح کو اٹھ کر رب کائنات کو راضی کرنا پڑے گا اور اللہ کی بارگاہ میں جھکنا پڑے گا، کیونکہ جو جھکتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. پہلے اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں میں بڑا بنانے سے پہلے اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں میں گرانا پڑے گا، پھر آپ آگے بڑھیں گے. اگر آپ لوگوں کی نظروں میں اپنی نمود و نمائش کا سامنا کریں گے، اچھا لباس پہن کر ریاکاری کے اندر مبتلا ہو جائیں گے تو مائی ڈیئر پھر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. کیونکہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. تو مائی ڈیئر آج سے اپنے آپ کو ریاکاری سے بچائیں. جو بھی کام کریں اس میں دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے. اللہ کی رضا کے لیے جب آپ کسی کے ساتھ سپورٹ کریں گے، اپنے کام کو اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو آپ ہمیشہ کامیاب ہو جائیں گے. یہاں پہ خوبصورت مصرع اور آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتے ہوئے اپنے دوستوں کو اپنے سیشن کے اندر ویلکم کرتا ہوں. اس وقت ہمارے سیشن کا حصہ بنے ہیں جناب وسیم رضا قادری صاحب. وسیم رضا قادری صاحب نہایت ہی خوبصورت پرسنالٹی ہیں اور خوبصورت ثنا خان ہیں. ہم ان کو اپنے لائیو سیشن کے اندر ویلکم کرتے ہیں. اور آج کا یہ خوبصورت جو سیشن تھا، اس سیشن کے اندر بہت سارے ہمارے اور بھی دوست ہمارے ساتھ جو شامل ہوئے ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں. اور مصرع بیان کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات کہتا چلوں اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم اپنے سیشن کو کلوزنگ کی طرف لے کے جائیں گے، کیونکہ میرے پاس صرف 3 منٹ باقی ہیں اور 3 منٹ کے اندر آپ کو اپنے سیشن کو کلوز کرنا ہے. اور کلوز کرنے سے پہلے اپنے دوستوں سے گزارش کرتا چلوں، آج یہ میرا جو آفیشیل پیج ہے حافظ نیاز 5233، اس کو آپ لائک کر لیں جن دوستوں نے لائک نہیں کیا، اور ہمارے اس پیج کو کا لنک جو ہے وہ باقی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. انشاءاللہ عزیز آئندہ کے بعد ہماری جتنی بھی لائیو سیشن ہوا کریں گے یا جتنے بھی عام جو ہماری پوسٹ اور ویڈیوز ہوا کریں گی وہ اسی پیج سے جو ہے نشر ہوا کریں گی. تو ہمارے اس پیج کو آپ لائک بھی کیجئے گا اور اس کو آگے شیئر بھی کیجئے گا، اور آپ کے دوستوں کے کمنٹس ہمیں بتائیں گے کہ آج کا ہمارا سیشن کیسا رہا. اور آج کے سیشن کے حوالے سے جتنے بھی دوست اپنی رائے دینا چاہیں وہ دوست اپنی رائے بھی دے دیں گے کمنٹس کے اندر، اور ان کی رائے ہم انشاءاللہ کل کے سیشن میں شامل کریں گے. تو یہاں پہ خوبصورت سا مصرع آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا، اور وہ خوبصورت مصرع کیا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات اور آپ دوستوں تک پہنچانا چاہوں گا. اور میں حسن ابدال کی جتنی بھی انتظامیہ ہے تمام انتظامیہ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آئے دن ہمارے حسن ابدال کے ایبٹ آباد موڑ کے اندر بہت سارے حادثات ہو رہے ہیں، اور اس کا حادثات کی روک تھام کے لیے کچھ ایسا کام کیا جائے. اور بالکل ایبٹ آباد موڑ کے سامنے کیٹٹ کالج کے ساتھ ہی جہاں پہ کوئی بھی بس سٹینڈ نہیں ہے لیکن وہاں پہ بہت ساری گاڑیوں کا ہجوم کھڑا ہوتا ہے، اس کی میرے پاس کچھ پکس بھی ہیں، میں انشاءاللہ اپنی آئی ڈی پہ اپلوڈ بھی کروں گا. تو بہت ساری حادثات وہاں پہ بھی رہنما ہوتے ہیں. پھر سلور سکون لیدر پوائنٹ سے لے کر اپنا میاں جی پنجاب ہوٹل تک کا یہ جو ہمارا روڈ ہے جو پنڈی سائڈ پہ آ رہا ہے، یہ روڈ نہایت ہی ناقص ہوا ہے، جس کے اوپر آئے دن حادثات ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ جانی نقصان بھی ہوتا ہے، بہت سارے لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں. آج صبح کی بات ہے، کل رات کو بھی مجھے ایک دوست بتاتے ہیں وہاں پہ کوئی بائک کا حادثہ ہوا. آج صبح کی بات ہے، وہاں پہ وہ روڈ اتنا زیادہ خراب ہوا ہے، کھڈے سے بنے ہوئے ہیں، اور جس کے اوپر گاڑی بھی نقصان کرتی ہے اور بائک کے اوپر آنے والے لوگوں کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہوتا ہے. تو میں اپنی انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اس کے اوپر نوٹس لیں، اور ان معاملات کو انتظامیہ کا یہ حق بنتا ہے، انتظامیہ کا یہ حق بنتا ہے، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے فرض کو نبھائیں. کیونکہ ٹریفک پولیس جو ہے وہ اپنے چالان مکمل لیتی ہے، لیکن ان کو چاہیے کہ روڈ کی حالت ناقص ہو تو اس کے اوپر بھی وہ ایکشن لیا کریں. اور میں امید کرتا ہوں کہ انتظامیہ تک جب یہ میرا میسج پہنچے گا تو امید کرتے ہیں کہ عوام الناس کی سہولت کے لیے
یہ ان کا جو فرض ہے وہ اپنے فرض کو جو ہے انشاءاللہ العزیز پورا کریں گے. اور آپ دوستوں نے بھی میرے اس میسج کے حوالے سے میری سپورٹ کرنی ہے کمنٹس اور لائک کے ذریعے, تاکہ جتنے بھی آپ کو پتہ ہے جس ویڈیو کے بعد جتنے لائک اور کمنٹس ہوتے ہیں لوگ اس کے اوپر اتنا ہی غور کرتے ہیں, اور آپ لوگوں کے یہ جو کمنٹس اور لائک ہوں گے یہ میری بات کی تائید ہوگی. تو آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ کمنٹس اور لائک کر کے اور اس پوسٹ کو, اس میری ویڈیو کو مزید گروپس کے اندر اور اپنی آئی ڈیز پر شیئر کرنا ہے, تاکہ ہمارا یہ میسج حسن عبدال کی انتظامیہ تک پہنچ سکے, اور وہ یہ جو جانی نقصان ہو رہے ہیں اور انسانیت کی جو ہے تذلیل ہو رہی ہے, تاکہ اس کو جو ہے وہ اس سے رکاوٹ بنے اور وہ بہتری کی طرف آئے. جی تو یہاں تک تھا میرا اور آپ کا ساتھ. دوران سیشن کوئی ایسی بات جو میرے منہ سے نکلی ہو اور آپ کی دل آزاری کا باعث بنی ہو تو خدا را مجھے معاف کیجیے گا, اور کوئی ایسی بات جو آپ کے سوچ, آپ کے ویژن کو تبدیل کرے اور دوسروں کی زندگی کے اندر خوشحالی کا باعث بنے, آپ کے گھرانوں کے اندر خوشحالی کا باعث بنے, تو اپنے دوست حافظ نیاز کو دعاؤں کے اندر ضرور یاد رکھیے گا. ایک خوبصورت مصرع اور اس کے ساتھ ہی سیشن کو اینڈ کرتے ہیں کہ بس کر میاں محمد بخش موڑ قلم دے گھوڑے, بس کر میاں محمد بخش موڑ قلم دے گھوڑے, ساری عمر دکھ نہیں مکدے ور کے رہ گئے تھوڑے, ساری عمر دکھ نہیں مکدے ور کے رہ گئے تھوڑے. یہاں تک تھا میرا اور آپ کا ساتھ. دعا میں ضرور یاد رکھیے. والسلام, اللہ حافظ.